ناظرہ قرآن پڑھنے سے بھی قلب کا تعلق قلب محمد سے جڑ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف خالی ناظرے پڑھتے رہو تو دل کا تعلق حضور سے جڑ جاتا ہے، لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. اللہ اکبر. فرمایا یہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے. کیسا ڈائریکٹ تعلق ہے اس قرآن کے ذریعے سے بندے اور رب کا پیدا ہوتا ہے. تو اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہو، غیر متبدل دستور ہمارے پاس ہو، ہماری دنیا اور آخرت کی ضمانت کے اصول اس کے اندر لکھیں، وہ ہمارے پاس ہو، اور ہم اپنی زندگی کو بے چین کیے رکھیں اور اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے سپرد کر دیں. یہ کیا ہو سکتا ہے سوائے پھر بربادی کے، اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو آئیے ہم اس قرآن سے جڑ جائیں، اس قرآن سے اس طرح سے اپنے آپ کو جوڑ لیں کہ قرآن کے بغیر زندگی گزرنے کا تصور ہی نہ ہو. اقبال نے کہا تھا گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا تو قرآن کے بغیر جی ہی نہیں سکتا. یہ تیری زندگی کا جزو لا ینفک ہے، کبھی تجھ سے جدا ہونے والا یہ تیرے سے نہیں ہے، یہ تیرے ساتھ یوں جڑا ہوا ہے، تیری زندگی میں شامل ہے یہ قرآن. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے رب سے کہا کہ مالک مجھے اپنی محبت دے دے. اللہ نے اتنی محبت سے نوازا کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا، اتنا نوازا اپنی محبت سے. تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا مالک مجھے اپنا قرب دے دے. تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو، میرا قرب قرآن میں رکھا ہے. تو یہ پاکیزہ کتاب، اللہ اکبر، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم. بلکہ اقبال نے آگے چل کے کہا فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست ای کتاب نیز چیز دیگرست. میں تجھے کھل کے نہ بتاؤں جو میرے سینے میں پوشیدہ، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے. تو اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے. تو میری گزارش یہ ہوگی ہم اب پریکٹیکل مسلمان بننا چاہیے، عملی مسلمان بننا چاہیے. صرف ہم جو ہے وہ سن کے اور گزارا کرنے پہ، جو آج کل جتنی ہم تقریریں سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں، ماضی میں تو اتنے نہیں ہوتے تھے. تو ہم نے اپنے آپ کو بس سننے تک محدود رکھا ہوا ہے، جبکہ دین عمل کا نام ہے. ایک بندہ صبح جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، نسخہ لکھواتا ہے، لا کے دراز میں رکھ دیتا ہے. اگلے دن کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، نسخہ لکھواتا ہے اور لا کے دراز میں رکھ دیتا ہے. تیسرے دن اس سے بھی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، نسخہ اس سے لکھواتا ہے اور لا کے دراز میں رکھ دیتا ہے. میڈیکل سٹور پہ نہیں جاتا، نسخہ خریدتا نہیں، استعمال نہیں کرتا. بتاؤ کہ اس کو آرام آ جائے گا بیماری کا؟ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس روز جائے. کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، سویرے صبح سے اپنی فائلیں پکڑی ہیں، ٹیسٹ پکڑے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ہاسپٹل میں. میاں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جی میں بیمار ہوں اور میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. تو آرام کیوں نہیں آ رہا؟ بس ایک کے پاس جاتا ہوں، دوسرے دن دوسرے کے پاس جاتا ہوں، تیسرے دن تیسرے کے پاس جاتا ہوں، چوتھے دن چوتھے، آرام بھی نہیں آ رہا. تو بندہ پریشان ہو جائے گا، اس کو آرام کیوں نہیں آ رہا؟ تو کسی بھلے آدمی نے پوچھ لیا جو ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتا ہے وہ کھاتے بھی ہو؟ کہا نہیں کھاتا نہیں، وہ لا کے فائل میں لگا دیتا ہوں. تو کہا 100 سال بھی لگے رہو گے تو روگ ختم نہیں ہوگے، بیماریاں ختم نہیں ہوگی. ہم یہی کر رہے ہیں. جمعے کے دن بھی دوائی لے کے جاتے ہیں، ہفتے کے دن بھی دوائی لیتے ہیں، سوشل میڈیا سے بھی لیتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے بھی دیتے ہیں، علماء کی صحبت میں جلسے بھی سنیں، لیکن فائلیں لا کے دراز میں رکھ رہے ہیں. کبھی ان کو استعمال نہیں کیا، عمل نہیں کیا. اس لیے من کے روگ ختم کیسے ہوں؟ عمل کرنا ہم جب سیکھیں گے، اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے. یہ قرآن ایسی تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھے، ہو ہی نہیں سکتا وہ نتیجہ نہ آئے جو قرآن نے بتایا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہی نہیں ہے. ہم اس کو کتاب ثواب سمجھ لیا، حالانکہ یہ کتاب ہدایت تھی. ثواب بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کتاب ہدایت تھی. یہ ہماری زندگی بدلنے والی کتاب تھی. بچپن گزرا، جوانی گزری، ایام کہولت گزرے، بڑھاپا آ گیا، شیخ فانی بن گئے، قبر میں ٹانگے ہیں، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ یہ قرآن نازل کیوں ہوا تھا. سنا، اچھا بہت سارے تو سنتے ہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں، چلو سمجھ بھی لیا لیکن عمل نہیں کیا. تو داراز میں دیکھو کہ اچھے اچھے ڈاکٹرز کے نسخے
اس کی تھپیاں لگی ہوئی ہیں، فائلوں پہ فائلیں پڑی ہیں، لیکن دوائی کبھی ایک کی بھی نہیں کھائی۔ لیکن اگر کوئی حکیم صاحب کی بھی پڑیا لے لیں، لیکن لے صحیح باقاعدگی کے ساتھ اور پرہیز بھی ساتھ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ روگ اس سے بھی چلا جائے۔ لیکن جو ماہر ہے، پورے ٹیسٹ کر کے جس نے بتایا کہ تشخیص کر کے بتایا کہ تیری بیماری یہ ہے، پھر تدبیر کی اس کا علاج یہ ہے، پھر عمل کرتا، پھر آرام نہ آتا، دینا تو پھر بھی اللہ نے ہے، لیکن پھر شکوہ تجھے کرتا، تو میرے رب نے قرآن میں انسانی امراض کی تشخیص بھی کی ہے، اس کا علاج بھی کیا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جس قرآن کو میرے رب نے شفا کہا ہے، یہ سینوں کی شفا ہے۔ تمہارے اندر کے روگ ختم ہو جائیں اگر قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، تو آئیے اس قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ لیں۔